السلام علیکم. ہم اس وقت موجود ہیں جامعہ مسجد رحمت للعالمین میں. یہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کی تدفین جو ہے وہ آج کر دی گئی ہے، اور آج ان کی نماز جنازہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 سے 6 لاکھ لوگ، 1.5 کروڑ لوگ، یقیناً لوگوں کی تعداد گننی جو تھی وہ مشکل تھی. جہاں تک ہم دیکھیں داتا دربار سے لے کر شادرہ تک، جہاں جہاں نظر دوڑائیں وہاں پر ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے لوگ پہنچے تھے، نہ صرف پنجاب سے بلکہ پورے پاکستان سے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ حارث صاحب، اور حارث صاحب جو ہیں وہ علامہ صاحب کے ساتھ جو آخری دھرنا فیض آباد میں ہوا اس میں بھی موجود تھے، اور حارث صاحب سے مزید جانتے ہیں. السلام علیکم حارث صاحب. وعلیکم السلام. اچھا، آپ ورکر ہیں، آپ لوگ کتنا علامہ صاحب کے ساتھ لاسٹ جو ان کی فیض آباد میں دھرنا تھا تو وہاں پر کوئی بیمار لگ رہے تھے یا بالکل ٹھیک تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بابا جی جس ٹائم فیض آباد آئے تھے، دھرنا جس ٹائم شروع ہوا تھا اسی ٹائم ان کو 103 بخار تھا، پر ماشاءاللہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ ان کو 103 بخار ہے، پر انہوں نے اس کے باوجود بھی حضور کے ختم نبوت اور ناموس رسالت کی خاطر وہ اس دھرنے میں آئے، اور اس نے اس یہودیوں اور اس ایجنڈوں کو یہ بتایا کہ ماشاءاللہ اللہ کا یہ جو نیک بندہ اور اللہ کے حضور کے ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پہرا دینے والا یہ عاشق رسول ہمیشہ اپنا سن مر تن سب کچھ قربان کرنے کے لیے حاضر ہے. اپنا جان بھی، سب کو، مال اولاد، اپنے ساتھ اولاد کو بھی لے کر گئے، نہ یہ کوئی ٹینشن لی کہ میری اولاد کو کیا ہوئے کیا نہیں. بابا جی نے فیض آباد جیسی پہلے دھرنا بھی ہوا تھا نون لیگ میں، ہمارے جیسے بندے شہید ہوئے تھے 7 بندے، تو اس میں سے جب بابا جی کے پاس بولا گیا کہ آپ بندے ہمارے شہید ہوئے ہیں تو بابا جی نے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ میری اولاد میں سے تو کوئی شہید نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو وہ مجھے بتاؤ اور مجھے نہ بتاؤ. مطلب پہلے دھرنے کی بات، یہ پہلے دھرنے کی جب نون لیگ کی حکومت تھی اس میں جب یہ دھرنا ہو رہا تھا اس ٹائم بابا جی نے یہ فرمایا تھا. جی اچھا آپ کے علم میں جب آیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا وصال ہو گیا ہے، تو آپ اس وقت کہاں موجود تھے؟ ہم اس وقت KPK میں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے ساتھ تھے، تو جیسے ہمیں پتہ چلا ڈاکٹر صاحب بھی کھانا کھا رہے تھے تو اسی ٹائم بس ایک دم کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. پہلے پوچھے تھے کیا ہوا ہے کیا نہیں، بالکل کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا، بالکل بہت ملاقات بابا جی کے ساتھ آپ کی ملاقات رہی ہے کافی عرصہ، تو کوئی یادگار ملاقات ہے، کوئی یادگار لمحہ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ یادگار لمحہ یہ ہمارا جو تھا، یہ 22 دن ہم نے فیض آباد دھرنے میں گزارے تھے، وہ یادگار لمحہ تھا کہ وہ ہم سے اتنا ہم کبھی بھی خوش نہیں ہوئے تھے کہ جتنا ہم فیض آباد دھرنے میں اتنا خوش ہوئے تھے کہ ماشاءاللہ بابا جی کو سامنے دیکھتے تھے اور بس نورانی چہرہ ہمارے سامنے ہوتا تھا اور زیارت ہو جاتی تھی، ایسے بس لگتا تھا کہ بس کچھ بھی. بس ایک دیکھیں، ایک لوگوں میں پرسیپشن ہے وہ بڑے غصے والے تھے، تو اس حوالے سے بتائیں، غصے میں بھی محبت ہوتی ہے بعض لوگوں کی؟ غصہ میں اگر میں آپ کو بتاؤں نا یہ غصہ ہے تو غصہ ان کا اگر اپنے مفاد کے لیے ہوتا تو پھر جائز تھا، پھر ناجائز تھا. اور اگر غصہ بھی دیکھ لیں آپ کے والدہ کے پیچھے کیونکہ آپ کی بہن کی عزت ہو، وہ کوئی خراب کرے تو آپ مجھے خود بتائیں آپ اس کو کیا کریں گے؟ آپ اس کو ڈائریکٹ ماریں گے یا چھوڑ دیں گے یا اس کو معاف کر دیں گے؟ تو بابا جی نے یہی بتایا ہمیں کہ وہ ہمارے نبی، 2 جہان کے سردار، جن کی وجہ سے ہم پل رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں نعمت، جو یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، جن کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہے، تو ان کی ناموس پر کوئی حملہ کرے گا تو وہ ہم قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. آج لاہور میں نماز جنازہ میں شرکت کی؟ جی بالکل. کیا وہاں پہ دیکھا منظر؟ آپ نے ایسا جنازہ دیکھا ہے پاکستان میں کبھی؟ میں تو بولتا ہوں پاکستان میں نے کیا، پوری دنیا میں، عالم اسلام میں یہ پہلا جنازہ تھا کہ نیوز چینل والے بتا رہے ہیں، خالی جو مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد کا اندر کا حصہ بتا رہے ہیں کہ 1.5 سے 2 کروڑ بندے تھے، تو شادرہ تک لوگ رکے ہوئے تھے، اتنا بڑا جنازہ. مطلب وہ تو خالی اندر کا حصہ بتا رہے ہیں، اگر باہر کے حصے میں کرے تو کم از کم 4-5 کروڑ سے تو کم تھے ہی نہیں بندے. ماشاءاللہ بابا جی ایسے ہستی تھے کہ ان کے لیے تو ہر کوئی جان، ایسے کام کرتے تھے، ایسے پلیٹ فارم تھے ان کے کہ ماشاءاللہ ہر کوئی ان کے لیے جان حاضر کرتا تھا. یہ جو جدوجہد لے کر چلے تھے، یہ تحریک لے کر چلے ہیں وہ،
تو اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح چلے گی یا کوئی رکاوٹ آئے گی اس میں؟ نہیں انشاءاللہ ان کے صاحبزادے حافظ سعد رضوی صاحب کو مرکزی امیر بنا دیے گئے، اور انشاءاللہ جیسی بابا جی چلاتے تھے اس طرح جس طرح سعد بھائی ہمیں بولیں گے ہم بھی ان کی پیروی کریں گے، ہم ان کے ساتھ ہی ہمیشہ کھڑے رہیں گے، جب بھی وہ ہمیں بلائیں گے ہم ہاتھ باندھ کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جی۔ ٹھیک، یقیناً ورکرز کافی زیادہ ابھی بھی کمیٹڈ ہیں، اور ان کی یہی خواہش ہے اور دعا ہے کہ جو جدوجہد علامہ خادم حسین رضوی لے کر چلے تھے اس کو ان کے بیٹے کی سربراہی میں اب آگے لے کر چلیں گے۔ تو آج کی ویڈیو سے ویورز فی الحال اتنا ہی۔